السلام علیکم۔ پختون قوم کے حوالے سے ہم نے 2 ویڈیوز بیان کی۔ پہلی ویڈیو کے اندر پختون قوم کے بنی اسرائیل ہونے کے حوالے سے جو تفصیلات تھی کہ وہ کیا تھیں، اس کو کیسے بیان کیا گیا ہے تاریخ میں۔ دوسری ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اس پہلی سٹوری کے اندر کون کون سے کمزور موقف ہیں اور وہ کیوں ہیں، کس وجہ سے ہیں۔ ایک دوسرا موقف جو پختون قوم کے حوالے سے معروف ہے وہ یہ ہے کہ پختون قوم جو ہے یہ بنی قطورہ ہے۔ اب قطورہ کون ہے؟ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 اہلیاں تو بڑی معروف ہے، سارہ رضی اللہ عنہ اور حاجرہ رضی اللہ عنہ۔ حاجرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور پھر آگے ان کی بنی اسماعیل، جن کو ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس یا جو فلسطین کی سرزمین ہے ادھر سے لے گئے تھے حجاز کی طرف، اور سعودی عرب میں ان کو وہاں پر چھوڑ دیا تھا، اور پھر جو آب زمزم نکلا اور جو باقی ساری اسلامی تاریخ میں اس کی کافی تفصیلات ملتی ہیں۔ دوسری جو ان کی بیوی تھی سارہ رضی اللہ عنہ، تو وہ ادھر فلسطین کے اندر ہی تھی، اور ان کا بیٹا اسحاق علیہ السلام، اور پھر اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام پھر اسرائیل کے نام سے بھی مشہور تھے، اور پھر وہاں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اب پہلی سٹوری میں جو ہم نے بتایا تو وہ ہم نے یہ بتایا کہ کیسے پشتونوں کو بنی اسرائیل سمجھا جاتا ہے، یعنی بی بی سارہ کی اولاد اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، اور پھر کیسے وہاں پر وہ لنک ہوتی ہے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ عنہ، حاجرہ رضی اللہ عنہ کے بعد ایک خاتون جن کا نام بی بی قطورہ تھا، ان قطورہ کے ساتھ انہوں نے شادی کی۔ بی بی قطورہ سے ان کے 6 بیٹے پیدا ہوئے، اور ان 6 بیٹوں کے نام جو تاریخ میں بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کا نام زمران، یقسان، میدان، مدیان، اسباق اور سوخ تھا۔ اب تورات میں جو جن اولاد کا ذکر ہے تو اس میں یقسان اور مدیان کا ذکر ہے، جن کو یقسانی اور مدیانی اولاد کہا جاتا ہے۔ اب یہ اولاد کہاں کہاں پر آباد ہوئی اور کس طرح سے آباد ہوئی؟ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کے علاوہ باقی سب کو مشترکہ طور پر مشرق کی طرف روانہ کیا، بی بی قطورہ کی اولاد کو، جیسے ذکر کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو تو حجاز میں چھوڑ دیا تھا، اسحاق علیہ السلام فلسطین میں ہی رہتے، تو بی بی قطورہ کی جو اولاد تھی ان سب اولاد کو انہوں نے مشرق کی طرف روانہ کیا۔ جس اولاد کا تورات میں ذکر نہیں ہے تو وہ اولاد جو ہے وہ ایران کے شمال مغربی علاقہ توران میں آباد ہوئے، اور کچھ تاریخ کے اندر لکھا ہے تورات کی تاریخ میں کہ جو یکسانی اولاد تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں سے پھر شعیب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو بڑے معروف وہ تھے، نبی تھے، اور جو غالباً موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور پھر ادھر شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی کے لیے آئی تھیں، اور پھر وہ گئیں اور انہوں نے اپنے والد سے درخواست کی، اور پھر انہوں نے ان کو اپنی بیٹی رشتے کے اندر دے دی تھی۔ تورات کے مطابق بنی یکسان یہ سارے وقت کے ساتھ ساتھ ایک علاقہ میں آباد ہوئے۔ یہ علاقہ ایران، افغانستان اور ان علاقوں کے قریب کسی پرانے علاقے کا نام ہے، یا پھر شاید یہی علاقہ ہو لیکن پرانا نام یہ پشت ہو۔ تو یہ جو پشت علاقہ تھا یہ ادھر آباد ہوئے سارے یکسانی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس علاقے کا نام تبدیل ہوتا گیا اور اس کا نام پاشتیا بن گیا۔ پھر اس علاقے کے اندر جو لوگ رہتے تھے وہ یکسانی بنی یکسان کی بجائے وہ علاقے کے نام سے مشہور ہونے لگے، یعنی پشت جو ہے وہ پاشتیا کے اندر تبدیل ہوا نام، اور پھر پاشتیا کے جو رہائشی تھے ان کا نام پاشتین پڑ گیا، اور پھر یہ نام تبدیل ہوتے 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 پشتون پڑ گیا۔ تو اس لیے یہ جو یکسانی اولاد ہے، یہ پشتون جو ہے یہ بنیادی طور پر بنی یکسان میں سے ہے، یا یکسانی اولاد ہے، اور یکسان جو تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بی بی قطورہ سے دوسرے نمبر پر بیٹھے تھے۔ اس لیے پختونوں کو بعض اوقات بی بی قطورہ کی اولاد بھی سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی کافی معروف ہے کئی سارے لوگوں سے، یا پرانے جو لوگ تھے جو تاریخ کا شغف رکھتے تھے ان سے آپ نے بنی قطورہ کا نام بھی سنا ہے۔ اس ورژن کے اندر تھوڑا وزن اس لیے ہے کیونکہ جو انگریز مورخ مسٹر ٹیلر تھے انہوں نے بھی اپنی تصانیف اور اپنی کتب کے اندر اس حوالے سے کہا ہے، پاشتین کا ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پاشتین تھا یہ اسی پاشتیا کا چینج ہوتا ہوا نام تھا، کیونکہ علاقہ پشت ہوا کرتا تھا کسی دور کے اندر۔ ایران و افغانستان میں یہ بنی قطورہ جو ہے یہ مہاجرین کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن یہ جو علاقے تھے پشت یا جو ایران، افغانستان اور ایبا کے علاقہ تھا، ادھر آریائی قوم آباد تھی۔ اب یہ جو آریائی قوم تھی یہ بت پرست تھی بنیادی طور پر، اور اس لیے جب تاریخ لکھی گئی تو پھر ان آریائی قوموں کے ساتھ یہ ادھر آ کے آباد ہوئے تھے، ادھر رہتے تھے، تو اس لیے کچھ لوگ پختونوں کو آریائی قوم بھی سمجھتی ہیں کہ یہ آریائی قوم میں سے ہی ایک قوم ہے۔
تو اس لیے ہم نے پہلی ویڈیو کے اندر چونکہ ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ پشتون کو آریائی قوم سمجھتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بنی یکسان جو تھے یا پشتون جو تھے یہ اس علاقے میں آریائی پہلے سے آباد تھے. یہ پشتون مہاجرین کے طور پر آئے، پھر ادھر سیٹل ہوئے، ان کے ساتھ مکس ہوئے، تو اس لیے مورخین نے ان کو آریائی قوم سمجھ لیا. پختونوں کے حوالے سے ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ کہ ان کو یونانی بھی سمجھا جاتا ہے، اور وہ کون سمجھتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے جو ہمیں بہادر شاہ ظفر کاکاخیل صاحب کی کتاب میں ذکر ملا کہ عبد الغنی خان نے پشتونوں کو جو ہے وہ یونانی سمجھتے تھے، اور انہوں نے اپنی ایک کتاب دی پٹھان کے اندر اس کا ذکر بھی کیا ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ پشتونوں کی جو سوچ ہے، عادات و اطوار ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اور ان کی جو شکل و شباہت ہے، یہ ساری چیزیں یونانی قوم کے ساتھ ملتی ہیں. تو اس لیے پشتون، غالب گمان یہ ہے کہ پشتون شاید یونانی قوم ہے. اب کچھ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ پشتون جو ہے یہ منگولوں کے ساتھ بھی ان کو منسلک کرتے ہیں، کہ شاید میں منگولوں کا کوئی ایک قبیلہ ہے. اب یہ جتنی بھی تفصیلات ہیں یہ ساری اس معاملے کو مزید کمپلیکیٹ کر رہی ہیں، لیکن اس ویڈیو کے اندر ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو جو دوسرا موقف تھا پشتون قوم کے حوالے سے کہ یہ بنی قطورہ میں سے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بی بی قطورہ کی اولاد ہیں، اور بی بی قطورہ کی اولاد میں سے بھی 6 اولادوں کی تفصیلات تو نہیں مل رہی، لیکن 2 اولادوں کی تفصیلات مل رہی ہیں، یعنی یکسان اور مدیان. اور پھر یکسان میں سے ہی یہ پشتون قوم ہے، اور کیسے ان کو پشتون کہا گیا، کیسے یہ نام تبدیل ہوا، تو وہ ساری تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی. پشتون قوم کے حوالے سے باقی کیا کچھ تاثرات ہیں، تاریخ کے اندر کیا کچھ موجود ہے، وہ ہم اپنی اگلی ویڈیوز کے اندر تفصیلات کے ساتھ بیان کریں گے.